کوئی شک نہیں. یہ تو جیسا کہ کل بھی کسی کا سٹیٹمنٹ تھا یا آج بھی ریپروڈیوس ہوا ہے کہ امریکہ تو ہمیشہ 2 گھوڑے رکھتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ گھوڑوں کی دوڑ اگر ہو رہی ہے تو ہر شخص جو ہے وہ داؤ تو لگاتا ہے تگڑے گھوڑے پر. تو امریکہ بھی اگر یہ نہ دیکھتا کہ افغان جو ہے یہ تگڑے گھوڑے کے کام دے سکتے ہیں تو داؤ نہ لگاتا ہوں. وہ کسی اور ذریعے سے رشیا سے اپنا حساب چکاتا. لیکن پہلے افغانوں نے ثابت کر دیا. ابتدا جو انہوں نے کی نہتے تھے بالکل, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ان سے ہتھیار چھینے. پھر وہ مارکیٹ میں گئے ہیں, ورلڈ مارکیٹ میں, تو کوئی انہیں بیچنے کو تیار نہیں تھا ہتھیار. یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں ایک اسلام آباد میں میجر محمد امین منہاس, یہ شارجہ وغیرہ میں ان کا بڑا بزنس تھا, یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ لوگ آئے تھے وہاں کہ بھائی پیسہ دے کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہتھیار یہاں سے خرید دے. کس طریقے کوئی ہتھیار دینے کو تیار نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے ہتھیاروں کے ڈھیر کے ڈھیر دے دیے ان کو. کیا ہو, اس لیے کہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ they can fight. بہرحال یہ جو معاملہ, پہلا نتیجہ ہے, ہم دور نہ نکل جائیں, قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت, فطرت کی قوتوں کی فہم تسخیر اور نت نئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا, اور دوسری طرف, پھر میں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں, سب سے پہلے اس رینائسنس کے بعد یا اسی کے دور میں صفایا ہوا ہے ہسپانیہ کا, اور اس کے بعد ہماری بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ریت کے کچے گھروندوں کی مانند بہتی چلی ہیں. ہندوستان, اس سے آگے سارے جزائر شرق الہند, جاوا, سماٹرا, یہ سب جو اب انڈونیشیا, ملائیشیا کہلاتے, سب صاف ہوگا. دیکھتے کہ جیسے کہ سیلاب آتا تو کچے گھروندے جو ہیں بچے بناتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا. دوسری طرف یہ ہے مور امپورٹنٹ, دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئی کہ اصل قابل التفات شے مادہ ہے نہ کہ روح, اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہے نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات. یہ ہے در حقیقت وہ وشس سرکل جس کو کہتے ہیں آپ. ایک برائی سے ایک نتیجہ نکلا, اس نے اس برائی کو اور تقویت دے دی, اس سے اور نتیجہ نکلا اور برائی اور جو ہے تقویت. وشس سرکل کہ پہلے یہ غلطی ہوئی کہ یہ ہے اصل شے, وہ تو ایسے ہی ہیں جی, ٹھیک ہے, فلسفی بیٹھے رہے اپنے کرتے رہے جو انہوں نے ذات و صفات کے بارے میں ہے, صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات, صفات کو عین ذات مانا جائے یا زائد بر ذات مانا جائے, کیا کریں, اسی پر لمبی چوڑی کتابیں. مسئلہ حل ہوا ہی نہیں. آخری فیصلہ جو ہے اہل سنت کا وہ یہ کہ نہ وہ عین ذات ہے نہ زائد بر ذات ہے, لا عین ولا غیر. اب سمجھ میں آئے تو مانو, نہ آئے تب بھی مانو. لا عین ولا غیر. بھارت ان مسائل کے اندر انسان الجھا رہے. جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم تو اسی میں, بلکہ میں بہت ہی کروڈ ورڈز میں کہہ رہا ہوں, یہ باتیں لوگ کہتے ہیں, یہ مولوی لوگ جو ہے استنجے کے ڈھیلے گنتے رہ گئے اور وہ چاند پہ پہنچ گئے. ان کی بحثیں ابھی اس پر چل رہی ہیں, استنجا پک گیا کہ نہیں پک گیا, اس میں کتنے جو ہے وہ اس میں جو ہے ڈھیلے استعمال ہوئے, اور وہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی. اب یہ گویا کہ ایک ان کو مزید تقویت حاصل, اس نقطۂ نظر کا اور استحکام ہو گیا کہ اصل قابل توجہ چیزیں یہ ہیں کائنات اور روح, مادہ روح, اور وہ یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ کہ اس سے مزید مستحکم ہوا وہ نقطۂ نظر کہ جو اس مغربی تہذیب کا اصل انڈر لائن پرنسپل ہے, جو اصل میں اس کا ایک نقطۂ نظر ہے, زاویہ نگاہ ہے. میرا خیال تھا آدھا اس کو ختم کر لینے کا, لیکن یہ نہیں ہوا ہے. اب آپ حضرات اسی پر آج اکتفا کیجئے. اب اگلے انشاءاللہ بدھ کو, لیکن اگلے بدھ کو اہتمام ایسا ہو کہ بہت پہلے سے اس کا سارا انتظام کر لیا جائے. آج ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ ضائع کیا ہے. آپ سب حضرات جو ہیں بر وقت یہاں موجود ہوں, اور اس کو بند کرو بھیا, بند کر دیا نا جی, جی تو جی ہاں 13 کو تو ہوگا. یہ اس کو نہیں ختم کرنا میں نے.
وہ بھی اوپر ہے 11 کوئی نہیں ہے 11 ہے وہ کیا نام پڑھوں وہ بھی ہے ایک سال پچھلی مرتبہ ہم نے اس کتابچے کے صرف 2.5 صفحے پڑھے تھے. آج ارادہ یہ ہے کہ ذرا کچھ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ سلسلہ مضمون کو اپنے ذہن میں قائم کرنے کے لیے مناسب ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے 2.5 صفحات میں پڑھا تھا اس کو تیزی کے ساتھ ریوائز کر لیں. اس کا جو پہلا عنوان تھا فکر مغرب کا ہماگیر استیلا، اس میں اولین بات ہمارے سامنے یہ آئی ایک آبزرویشن کی حیثیت سے کہ اس وقت پورے کرۂ ارضی پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنی ایکسٹینٹ کے اعتبار سے، وسعت اور پھیلاؤ کے اعتبار سے گلوبل ہے، عالمی ہے، اوریجن کے اعتبار سے یورپین ہے. آغاز یورپ سے ہوا لیکن اس وقت وہ پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. زمین پر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خاصا فرق ہوتا ہے، کہیں اونچائی کہیں نیچائی، کہیں خشکی کہیں تری، کہیں ایک ملک ختم ہو گیا دوسرا ملک شروع ہو گیا. یہ سارے جو ہیں یہ زمینی تقسیمیں ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ذرا اوپر جائیں تو فضائی کرہ ایک ہی ہے جو پورے اس کرۂ ارضی کو وہ لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے عالمی تہذیب کا معاملہ ہے، اور خاص طور پر ہر ملک میں، ہر معاشرے میں جو اس کے اپر سٹریٹا ہیں، اونچے لوگ، اونچے طبقات، وہ تقریباً یک رنگ ہیں، بہت ہی معمولی فرق کے ساتھ. ان کی اقدار، ان کا نقطہ نظر، ان کی سوچ کا انداز، ان کا رہن سہن، ان کا پہناوا، اٹھنا بیٹھنا، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے تقریباً ایک رنگ میں لگے ہوئے. اس میں جو آخری چیز تھی وہ اہم ترین، اصل میں وہ آگے جا کر جب ہم یہ پوری بحث مکمل کر لیں گے تو سبسٹینشیٹ ہوگی. وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے گرد کے مقابلے میں مختلف ممالک میں جو تحریکیں برسر کار ہیں، خاص طور پر مسلمان ممالک میں جو احیاء اسلام کے لیے تحریکیں جو ہیں اس وقت سرگرم عمل ہیں، ان سے بھی جو لوگ منسلک ہیں، جو متوسلین ہیں، اگر ذرا گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا جائے اور قریب سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی اکثر و بیشتر اور کم و بیش، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اس مغربی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ سرایت کیے ہوئے ہیں. یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے. دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ تھی کہ ہر تہذیب کی بنیاد میں ایک فکر ہوتا ہے. تو اس مغربی تہذیب کی بنیاد میں جو فکر کار فرما ہے وہ کوئی سادہ شے نہیں ہے، کوئی بسیط شے نہیں ہے. مغرب میں بہت سے مکتبہائے فکر پیدا ہوئے، اسکولز آف فلاسفی، جن کی کہ ایک تفصیل ہم نے پروفیسر چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکی ہے. لیکن یہ کہ اس پورے ذہنی سفر کے دوران ایک خاص نقطہ نظر جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹھوس اور حقیقی جو مسائل ہیں اور واقعات ہیں انہیں توجہ کا مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی. ماورائی تصورات، مابعد الطبیعات کے مسائل، ان پر سے توجہ ہٹتی چلی گئی. فلسفے کے میدان میں تو کھل کر بھی کہا گیا کہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل حقیقتی مادہ ہے، مادے ہی کا ظہور ہے، ماورائے مادہ ہم کسی شے کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن سائنس کے میدان میں بات کہی یہ گئی کہ یہ چیز ہمارے دائرہ فکر سے، ہمارے جو بھی حلقہ ہے ہمارے آبزرویشن کا اور ہماری سٹڈیز کا، اس سے باہر ہے. لہذا ہم اس کے بارے میں نہ کوئی نفین کچھ کہتے ہیں اور نہ اس باتن. ہم نہ یہ کہیں گے کہ خدا ہے، نہ یہ کہیں گے کہ خدا نہیں ہے. جو ہمارا فیلڈ آف انویسٹیگیشن ہے، ہماری تحقیق و تفتیش کا جو دائرہ، اس میں وہ آتے ہی نہیں ہے. تب بھی نہیں ہے تب بھی، اس سے کوئی بحث نہیں.
اسی طرح روح کا معاملہ ہے، اسی طرح حیات بعد الممات کا، لائف ہیئر آفٹر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں خالص سائنسی انداز میں تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ہماری بحث کے دائرے سے خارج ہے، ہم نہ ان کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، یہ خارج از بحث ہو گئے۔ اس سے وہ نقطہ نظر جو ہے مزید تقویت پاتا چلا گیا کہ اصل اہمیت جو ہے وہ جو میں نے 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں یہاں لکھی تھی، بھئی یہاں وہ نہیں ہے، ذرا جلدی پتہ کیجئے، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کیجئے کہ خدا ورسس کائنات، روح ورسس جسم یا مادہ، اور حیات دنیاوی ورسس حیات اخروی یا حیات بعد الممات۔ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق فلسفے سے ہے، ماوراء طبیعیات سے ہے، اور 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق یہ ہماری سائنس سے ہے، ہمارا یہ دائرہ تحقیق و تفتیش ہے۔ تو ان 3 چیزوں پر توجہ کا ارتکاز ہوتا چلا گیا، فلسفہ اور سائنس دونوں نے اس نقطہ نظر کو بہت تقویت دی اور پختہ کر دیا۔ تیسرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عنوان ہونا چاہیے تھا علیحدہ، لیکن عنوان علیحدہ نہیں ہے۔ اس بحث کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ اگرچہ وہ 3 چیزیں اور یہ 3 چیزیں، ان کی اصل ریشو پروپورشن تو یہ ہوگی کہ خدا کے مقابلے میں کائنات کی کوئی حقیقت نہیں، روح کے مقابلے میں مادے اور جسم کی کوئی وقت نہیں، حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس طریقے سے کہ سورج کی میں نے مثال دی کہ سورج بھی کائنات کی وسعت اور اس کی پہنائیوں کے پس منظر میں ایک ذرہ فانی ہے، لیکن یہ کہ ذرہ فانی اس پر بھی اگر توجہ مرتکز کر دی جائے تو معلوم ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر سورج کی اہمیت کا حامل ہے۔ مہر درخشاں ذرہ فانی مہر درخشاں، اسی میں مجھے بعد میں خیال آیا کہ بہت پیارا مصرع جو ہے علامہ اقبال کا بھی ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے۔ یہ ساری ایٹمک سائنس جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ذرے کا دل چیر کر جو اس میں سے انرجی برآمد کی جا رہی ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ اور ایک اور شعر علامہ اقبال کا بہت خوبصورت ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ یہ ستارے جو ہیں بڑے بڑے آسمان اور فضا اور خلا کی اگر پہنائیوں کو دیکھیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اگرچہ وہ 3 چیزیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں بے وقت ہیں، لیکن اپنی جگہ پر جب یہی مطالعے کا، آبزرویشن کا اور انویسٹیگیشن کا موضوع بنی اور انسان کی فکر اور سوچ انہی پر مرتکز ہو گئی، تو پھر کائنات اور مادے کے مطالعے اور تحقیق کے نتیجے میں بظاہر خوابیدہ و خفتہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کے اندر ایسی توانائیوں کا اور قوتوں کا سراغ ملا کہ انسانی عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ گئی۔ میں یہاں وہ 3 چیزیں لکھ دینا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم توجہ کر رہے ہیں اس پر۔ جب اس پر توجہ مرتکز ہوئی تو یہ ذرا آخری پیرا جو ہے صفحہ 3 پر جو ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا
کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکاچوند ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی پیہم تسخیر اور نت نئی ایجادات و اختراعات نے اب دو نتیجے نکلے اس کے۔ ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا، اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل التفات شے مادہ ہے نہ کہ روح، اور کائنات اور اس کے قواعد و ضوابط اور قوانین ہے نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ہے فزیکل سائنسز کا دائرہ ہے جو ان دو سے بحث کرتا ہے۔ آگے آئے گا جو اس سے بحث کرتا ہے وہ سوشل سائنسز کا دائرہ ہے، لیکن اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اب چلیے آگے۔ عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش۔ فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا۔ ایک طرف اس کی مغرب کی طرف پیش قدمی ہوئی، مزید مغرب، یعنی انہوں نے امریکہ کی دریافت کی اور پھر اس کے اوپر یلغار کی۔ وہاں کے رہنے والے تو ختم ہو گئے، کہیں کہیں ان کو تھوڑے سی جگہوں کے اوپر برقرار رکھا گیا ہے، باقی یہ کہ تمام یورپی اقوام کا سیلاب وہاں چلا گیا۔ نئی کالونیز جو ہیں انہوں نے مغرب میں بھی بنائی، اور ادھر واسکو ڈی گاما نے 1492 میں یہ راستہ تلاش کر لیا، اس لیے کہ درمیان میں مشرق کی طرف آتے ہوئے یورپی قوتوں کو سلطنت عثمانیہ پر سے گزرنا پڑتا تھا، اور سلطنت عثمانیہ مسلمان ملکوں میں وہ واحد سلطنت تھی کہ جو مغرب سے قریب ہونے کی وجہ سے اتنی پیچھے نہیں تھی یورپ سے، اور اس وقت تک بڑی جوان، بڑی طاقتور ایک سیاسی اور عسکری قوت کی حیثیت سے گویا کہ عالم اسلام کے محافظ کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ اتنا نقشہ تو ذہن میں ہونا چاہیے، یورپ اور یورپ کے نیچے جنوب میں میڈیٹرینین، بحیرہ روم، اور نیچے پھر یہ بر اعظم افریقہ، مشرق میں وہ ترکی کے راستے سے ہو کر اور پھر یہ مڈل ایسٹ کی طرف آنے کا معاملہ۔ تو سلطنت عثمانیہ جو ہے پورا شمالی افریقہ اس کے قبضے میں تھا، پورا ویسٹ ایشیا اس کے قبضے میں تھا، پھر ترکی اور کافی بڑا علاقہ جو ہے ایسٹرن یورپ کا اس کے قبضے میں تھا۔ لہذا یوں سمجھیے کہ ایک کریسنٹ کے مانند سلطنت عثمانیہ نے روکا ہوا تھا کہ لینڈ روٹ سے یہ ویسٹرن امپیریلزم جو ہے مشرق کی طرف نہیں آ سکتا تھا۔ مغرب ہی کی طرف اس کی پہلی پیش قدمی ہوئی ہے، چنانچہ 1492 جو میں نے کہا وہ غلط کہا، 1492 میں تو اصل میں ہوا ہے سقوط غرناطہ، فال آف گرناڈا، جبکہ ہسپانیہ کی سلطنت ختم کی، اور پھر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا۔ تو لینڈ روٹ سے جو ہے یورپ کا امپیریلزم وہ ایشیا پر حملہ آور نہیں ہو سکا، بلکہ وہ آیا ہے سمندری راستے سے، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہاں سے ہو کر، اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ولندیزی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، اور انگریز آ گئے، مختلف ممالک کے اندر انہوں نے قبضے کیے۔ یہ جاوا، سماٹرا، یہ جو مسلمان علاقے تھے جو آج انڈونیشیا اور ملائیشیا کے نام سے دنیا میں موجود ہیں۔ ہندوستان کی سلطنت مغلیہ جو ہے رفتہ رفتہ ختم ہوئی۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا ایک تاریخ اور جغرافیہ کے حوالے سے اس جملے کا پس منظر۔ فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا، اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گھرونوں کے مانند بہتی چلی گئیں۔ اس سیلاب کا اولین شکار چونکہ مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ تھے جہاں مسلمان آباد تھے، لہذا اس کی سخت ترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی، اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگیں آ گیا۔ عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا، یہ پھر وہی لفظ آ گیا ہے جو پہلے چیپٹر کے ہیڈنگ میں تھا، یعنی غلبہ، استیلا، والی بن جانا۔ والی کہتے ہیں کسی جگہ کے حاکم کو،
تو اسی سے یہ باب استفاق ہے۔ دو گونا تھا، دو گونا، دو طرفہ، دو اسپیکٹس ہیں اس کے، یعنی عسکری اور سیاسی بھی اور ذہنی اور فکری بھی۔ لیکن یورپ کی اولین اور نمایاں ترین یورش چونکہ سیاسی تھی، لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل اس کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا ہے، ملت اسلامی کے اس تلخ احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب اور تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے، بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد، اپنی عمر رفتہ اور سلطنت عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کی شدید تمنا اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیباب وش شخصیت کا روپ دھارا اور کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی، لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ یہ پہلا اسپیکٹ ہے، یعنی عسکری قوت سے غلبہ حاصل کر کے سیاسی طور پر محکوم بنا لینا۔ لیکن یہ سیاسی طور پر محکوم بنانا جو ہوا ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ کوئی 200 سال میں جا کر عمل مکمل ہوا ہے۔ شروع ہو گیا تھا یہ 17ویں صدی 18ویں صدی، لیکن 19ویں صدی کے شروع میں، بلکہ 20ویں صدی کے شروع میں تکمیل کو پہنچا ہے، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور عالم اسلام پورا جو سلطنت عثمانیہ میں جو ممالک تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی انگریزوں کے حوالے ہو گیا اور کوئی فرانسیسیوں کے پاس چلا گیا اور کوئی کسی اور کے پاس، لیبیا اطالویوں کا ہو گیا، شام فرانسیسیوں کا ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو سیاسی اور عسکری غلبہ تھا یہ دو طرح کا تھا، کہیں براہ راست اور کہیں بالواسطہ۔ بالواسطہ کا مطلب کیا ہے کہ لوکل ایک کوئی حکمران، راجہ، مہاراجہ بھی قائم رہے، نیچے اس کا نظام چلتا رہے، اوپر جو ہے بالادستی حاصل ہو کسی مغربی طاقت کو، جیسے مصر میں ہوا، شاہ فاروق آخری وقت تک موجود رہے، لیکن وہ کٹ پتلی بادشاہ تھے، وہ نیچے کا انتظام اپنا کر رہے تھے، اوپر انگریز کی جو ہے وہ جو بالادستی ہے وہ برقرار تھی۔ یہی معاملہ ہوا ایران میں۔ ایران میں بھی کبھی براہ راست قبضہ نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس جیسا کہ ہمارا ہندوستان میں ہوا، انہوں نے براہ راست جو ہے قبضہ کیا اور اپنا پورا نظام جو ہے حکومت کا قائم کیا۔ البتہ ہندوستان میں بھی یہ جو ریاستیں تھیں، چاہے وہ مسلمان ریاستیں تھیں جہاں نواب ہوتے تھے اور چاہے وہ ہندو ریاستیں تھیں جہاں راجا تھے، وہاں گویا کہ بالواسطہ نظام چل رہا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب و تحفظ اور حمایت کے پردے میں انہیں اپنا محکوم بنا لیا۔ یہ محکوم بننے کی ہی در حقیقت دو شکلیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ جو نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، ریئیکشن تو ہوا عالم اسلام میں۔ چنانچہ یہاں تو صرف نام لیا ہے جمال الدین افغانی کی شخصیت، وہ ایک اشخاص جو ہمارے بڑے اونچے اور بین الاقوامی سطح پر ابھرے ہیں، ان میں ان کی شخصیت بڑی نمایاں رہی پچھلی صدی میں، کہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمان جمع ہو جائیں، مقابلہ کریں ویسٹرن امپیریلزم کا، اسے شکست دیں۔ لیکن ویسے تحریکوں میں آپ نوٹ کر لیں، مثلا لیبیا میں سنوسی تحریک، اسی طریقے سے سوڈان میں مہدی کی تحریک، ہندوستان میں سید احمد بریلوی شہیدین کی تحریک، یہ تحریکیں تھیں کہ جنہوں نے رجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ اس صدی میں تحریک خلافت کے اندر جوش و خروش جو تھا ہندوستان میں، یہ سب ایک کیٹیگری کی چیزیں ہیں، یعنی مغربی اقوام کی محکومی کے خلاف ایک جد و جہد، ایک ریئیکشن، ایک رد عمل اور اس کے چنگل سے اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش۔ لیکن جو میں نے آخری جملہ پڑھا ہے اس کو دوبارہ نوٹ کر لیجئے، لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا۔ یہ تحریکیں جذباتی تھیں، انہوں نے اصل حقیقت کو نہیں سمجھا تھا کہ اصل میں یورپ جو کچھ لے کر آیا ہے وہ صرف ایک عسکری قوت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، فکر بھی ہے۔ لہذا جو فوری طور پر رد عمل تھا وہ چونکہ سیاسی محکومی کے خلاف تھا، انہوں نے اسی طرح کی کوششیں کی
لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ اس کو یوں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اب بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ بظاہر وہ براہ راست غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں کے دوران اب جو تحریکیں چلی ہیں، تھرڈ ورلڈ فینومینن یہ کہلاتا ہے کہ دنیا میں، افریقہ میں، ایشیا میں جو کالونیز تھیں انہوں نے آزادی حاصل کی ہے، براہ راست غلامی سے نجات مل گئی ہے، لیکن ابھی ان کی غلامی جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ان کی معاشی بالادستی، سائنسی بالادستی، اس کے اعتبار سے ہم لوگ ان کے چنگل میں ہیں، وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہ براہ راست غلامی کے بندھن ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ اگلا جو اس کا حصہ ہے، اگلا جو پیرا ہے، اس میں آ رہا ہے وہ کلچرل ڈومینیشن ان کی ہے، وہ تو 100% قائم ہے اس وقت۔ وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی انداز فکر، وہی سوچ، وہی ویلیوز، وہ تو جو کی تو قائم ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلا جو تھا معاملہ ان کا وہ تھا سیاسی براہ راست حکومت یا بالواسطہ حکومت، اس کا دور تو کچھ نکل گیا، لیکن یہ کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطۂ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ، یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ یہ ہے بہت اہم بات۔ اس میں خاص طور پر اس شخص کا جملہ جو ہے وہ یاد کیجئے کہ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین۔ یہ ہندوستان میں یہ ایک انگریز وائس رائے نے، جبکہ 1857 کی جو میوٹنی کہلاتی تھی، غدر، اب اسے آزادی، جنگ آزادی کہا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے، تو اس سے پہلے جو تھی یہاں پر حکومت وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، براہ راست تاج برطانیہ کے تحت ہندوستان نہیں تھا، لیکن اب اس کے بعد جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اب براہ راست ملکہ وکٹوریہ کی حکومت قائم ہوئی، اب اس کے وائس رائے آنے شروع ہوئے، اور ان وائس رائے میں سے ایک کا یہ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، کہ آپ ہندوستان کے رہنے والوں خود فیصلہ کر لو کہ تم تلوار سے چاہتے ہو کہ تم پر حکومت کی جائے یا قلم سے چاہتے ہو، یعنی آرام سے بیٹھے رہو گے اور ہمارے احکام واجب الاذان انہیں تسلیم کرتے رہو گے، جدھر ہم چلانا چاہیں ادھر چلو گے تو ٹھیک ہے، ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، تشدد کی ضرورت نہیں، لیکن اگر پھر وہی شکل اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی عسکری قوت کو ہی بروکار لائیں گے۔ پھر وہ لارڈ میکالے کا وہ فلسفہ کہ ہمیں یہاں وہ نظام تعلیم رائج کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ہمارے تہذیب اور تمدن کو اختیار کر لیں۔ ایک چمڑی کی رنگت تو نہ بدل سکتی ہے، نہ بدلے گی، باقی ہر اعتبار سے یورپین بن جائیں، ان کی سوچ، ان کا فکر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے انداز، یہ سب کے سب جو ہے مغربی ہو جائیں، ہمیں وہ نظام تعلیم نافذ کرنا ہے۔ اور وہ نظام تعلیم نافذ ہوا تو اسے یوں سمجھیے کہ یہ ہے ان کی وہ سیکنڈ فیز آف دیئر ڈومینیشن، اور وہ ہے کلچرل ڈومینیشن۔ اس میں نے چند اسباب اب گنوائے ہیں، بہت ہیں، ایک ایک کر کے اس کے اسباب کیا ہیں۔ انہیں بہت سکسیس حاصل ہوئی، اس میں بہت کامیابی حاصل ہوئی، کیوں ہوئی حاصل؟ اب اس میں سے نمبر ایک سبب کیا ہے؟ نگاہیں مغرب کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی۔ یہ خیرہ کا لفظ وہاں سے جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو نگاہیں خیرہ ہو گئی تھی، چکا چوند، جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ عقلیں دنگ رہ گئیں اور نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ڈسکریمنیٹ کر سکے کہ میں کس چیز کو اختیار کروں، کس کو ترک کروں، کس کو چھوڑوں، کس کو قبول کروں۔ جب چکا چوند ہو گئی ہے اور نگاہیں خیرہ ہو چکی ہیں۔ نمبر دو، پھر زندہ قوموں میں ہمیشہ کچھ بنیادی انسانی اوصاف لازماً موجود ہوتے ہیں، کچھ ان کی بنا پر مرغوبیت میں اضافہ ہوا۔ مثلاً جو ابھرتی ہوئی قوم ہوتی ہے، زندہ قوم، ان میں آپ دیکھیں گے ایفائے عہد یہ موجود ہوگا، وقت کی پابندی ہوگی، فرض شناسی ہوگی۔ اب جب ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ انگریز صاحب جو ہے ڈپٹی کمشنر وہ عین وقت پہ آتا ہے، 9 بجے دفتر میں پہنچا ہوتا ہے، ہمارے جو لوگ ہوتے تھے وہ آج بھی اس کا نقشہ حیدرآباد دکن میں دیکھا جا سکتا ہے، 10-11 بجے پہنچے اور جا کے اپنی ٹوپی میز پر رکھ دی اور پھر گپوں میں مشغول ہو گئے، کام سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ریاستوں میں اور نواب کے جہاں نظام تھے یہ انتظام ہوتا تھا۔ تو اب انہیں محسوس ہو، دیکھیں انگریز رشوت نہیں لیتا ہے، وقت کا پابند ہے،
اور یہ اپنے فرائض کی ادائیگی کو کس قدر اہمیت دیتا، اب اس سے اور جو مروبیت، حالانکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر ابھرتی ہوئی قوم میں ہوتی ہیں۔ جب مسلمان ابھرے تھے یہ سارے اوصاف ان میں بتمام و کمال موجود تھے۔ یہ تو ہر زندہ قوم کا وہ بیسک ہیومن کیریکٹر ہے، بیسک ہیومن موریلٹی، کہ جو اگر نہ ہو تو قوم ابھرے گی نہیں۔ تو یقیناً وہ اوصاف جو ہیں وہ انگریزوں کے اندر موجود تھے یا اور دوسری اقوام جو مغربی آئیں۔ نتیجتاً ان دونوں کے نتیجے میں، یعنی دو اعتبارات سے کہ نگاہیں ان کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی، نمبر دو ان کے اندر واقعتاً کچھ ایسے اوصاف تھے جو زندہ قوموں میں ہوتے ہیں لامحالہ، ان کے بنا پر مرعوبیت میں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً ایک مرعوب اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانان عالم کے سواد اعظم نے مغربی افکار و نظریات کو جوں کا توں قبول کرنا اور حرز جاں بنانا شروع کر دیا۔ ایک ڈیفیٹسٹ مینٹلٹی، شکست خوردہ ذہنیت، مرعوب ہو گیا انسان، تو اب جب وہ بیٹھے گا تو اسے ہر چیز کے اندر جس سے وہ مرعوب ہو گیا ہے اس میں اسے خیر ہی خیر نظر آئے گی۔ یعنی یہ کہ انگریز کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس میں بھی کوئی بات ہوگی یقیناً۔ اب یہ وہ ہوتا ہے بلائنڈ فیتھ، یہ قوم ہے، اس نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا 7 سمندر پار، کتنی منظم قوم ہے، کتنی بیدار قوم ہے۔ اب اگر یہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوگا، لہذا ہمیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کے لیے کوئی فلسفہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ مرعوب ذہنیت جو ہوتی ہے یہ اس کا در حقیقت مظہر ہے۔ خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں بے شمار مکاتب فکر موجود تھے، لہذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر قیل و قال اور رد و قدح یا کم از کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا، لیکن سائنس چونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی، لہذا اس کا استقبال بالکل وحی آسمانی کی طرح ہوا۔ اب یہاں وہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ کر دیجئے کہ ایک فلسفہ تھا، مغرب کا فلسفہ، وہ ہیوم کا ہو، ڈیکارٹ کا ہو، فلاں کا ہو، اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے گفتگو بھی کرتے ہیں تو فلسفہ ہی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں تو یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے فلاں کو پسند کر رہا ہے، کوئی فلاں کو پسند کر رہا ہے، کوئی لاجیکل پازیٹیوسٹ ہے، کوئی ایگزسٹانشلسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ سائنس کیونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی، یہ میں نے حتمی اور قطعی کو قوموں میں لکھا ہے، اس لیے کہ یہ صورت جو ہے یہ مستقل نہیں رہی، یہ در حقیقت 19th سینچری فزکس جو ہے اس کے بارے میں صحیح ہے۔ اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ گویا کہ سائنس جو کہہ رہی ہے وہ بالکل حتمی شے ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہماری اس صدی کی سائنس جو ہے وہ ایک قدم آگے جا چکی ہے۔ وہ نیوٹن کا دور تھا، نیوٹن جو فادر آف ماڈرن فزکس ہے، اس کے ہاں جو قطعیت تھی اور مادہ اور مادے کے قوانین اور میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر جو ہے مادہ اس سے تو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن سائنس آگے بڑھی تو وہ مادہ شریف تو ختم ہی ہو گئے، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں، اب تو انرجی ہی انرجی ہے، الیکٹرانز ہے، پروٹونز ہے، مادہ کس بلا کا نام ہے؟ یعنی بیسیکلی جو دو کیٹیگریز تھیں، میٹر اینڈ انرجی، میٹر اینڈ انرجی، یہ اینڈ بیچ میں واو عطف ہے، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، یہ اور ایک دوسرے کے مغائر ہیں، یہ مادہ اور قوت۔ اب معلوم ہوا کہ وہ تو دونوں ایک ہی شے ہے، کنڈنسڈ فارم ہے انرجی کی جسے ہم میٹر کہتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہ چونکہ ہم ابھی پچھلی صدی کا جو آخری حصہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، نئی نئی سائنس آئی تھی، اس کو بڑا حتمی اور یقینی سمجھا جاتا تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن سائنس چونکہ بالکل حتمی اور قطعی تھی اور اس کے نتائج بالکل محسوس و مشہود تھے، نتائج سامنے آ رہے ہیں، بجلی کا کمکمہ روشن ہے، ریڈیو جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے، اب یہ نتائج تو سامنے ہے نا، یہ میں نے اسی لیے ابھی آگے کی بات نہیں کی، ٹیلی ویژن تو بعد میں آیا ہے، لیکن یہ چیزیں جو آئیں، ٹیلی فون، اتنی دور سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے نتائج بھی محسوس و مشہود تھے، اور اس میدان میں چول و چرا کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، لہذا اس کا استقبال بالکل وحی آسمانی کی طرح ہوا، اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر ملحدانہ نقطۂ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کرتا چلا، اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ ہے، اس کی لے میں دہریت۔ یہ شعر ثاقب زیروی کا ہے، جس زمانے میں پڑھا کرتا تھا میڈیکل کالج میں،
یہ شخص ہے تو قادیانی لیکن شاعر اس زمانے میں اچھا تھا، جیسے کوثر نیازی بھی اچھے شاعر تھے اس زمانے میں. تو اس کی ایک نظم آئی تھی کہ دوست کی طرف سے شراب کا پیالہ پیش ہونے پر، جام پیش ہونے پر، تو بڑی پیاری نظم تھی. اٹھا شراب ناب اٹھا، یہ چنگ اور رباب اٹھا، ہے ان کی لے میں دہریت، ہے ان میں جذب شیطنت، یہ میری زد پہ آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے. تو یہ بڑا ایک اچھا انداز تھا. تو اسی کا وہ لفظ میری زبان پر چکر آ گیا کہ اس سائنس میں اور اس فکر کے اندر تو چونکہ دہریت جو ہے پیوست ہے اس کی جڑوں کے اندر ہے، لہذا سائنس کا جب غلبہ ہوا ذہنوں پر، اس کی عظمت کا جب نقش قائم ہوا ذہنوں پر، تو اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر خود بخود ایک ملحدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کرتا چلا گیا. اور خدا کے بجائے کائنات، پھر وہی تین چیزوں کے مقابلے میں، خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادے، اور حیات اخروی کے بجائے حیات دنیاوی کی اہمیت پوری امت مسلمہ حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی. جب ایپیڈیمک آتا ہے تو پھر تو بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہیں مبتلا ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اس سے بہت ہی شاذ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستثنا رہ جائیں اور بچ جائیں. چنانچہ اس دور میں ہمارے مذہبی مفکرین بھی اسی رنگ میں رنگے گئے، اسی فکر کے اندر یہی چیز کسی میں کم کسی میں زیادہ جو ہے وہ پیوست ہوتی چلی گئی، سوائے ان لوگوں کے، وہ ابھی آگے آ جائے گا، جنہوں نے بالکل اپنے آپ کو قال اللہ و قال الرسول کے حصار میں محصور کر لیا، جنہوں نے ایک مدافعانہ شکل اختیار کی، نہ ہم انگریزی پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ انگریزوں سے تعاون کریں گے. تب وہ تو بچ گئے. انہوں نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیے، دارالعلوم بنا لیے، دیوبند بن گیا اور کوئی بن گیا. اب وہاں بیٹھے ہیں قال اللہ و قال الرسول. انہوں نے جدید فکر سے بحث ہے، نہ جدید فلسفے سے بحث ہے، نہ جدید سائنس سے بحث ہے، کسی چیز سے بحث نہیں. تو وہ تو یقیناً بچ گئے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی کانٹیکٹ میں آیا ہے اب اس کا تو متاثر ہو جانا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، یہ بالکل ایک یعنی منطقی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، قرین قیاس ہے. اب اگلے بحث ہے مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا ماحصل. مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعت کی کوششیں بھی اس دوران میں ہوئیں، اور بہت سے درد مند اور دین و مذہب سے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی سعی کی. تحفظ و مدافعت کی یہ کوششیں دو طرح کی تھی، اس کو انڈر لائن کر لیجیے، بہت اہم جملہ ہے. اور دیکھیے ترتیب ذہن میں رکھیے، پہلے ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی سیاسی اور عسکری بالادستی پہلے آئی، اس کے رد عمل میں وہ تحریکیں اٹھی، تحریک شہیدین، سنوسی کی تحریک اور مہدی سوڈانی کی تحریک وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سی تحریکیں ہوں گی، لیکن یہ کہ جو نمایاں ہیں. اور اشخاص میں سے خاص طور پر جمال الدین افغانی یا اس صدی کی تحریکوں میں سے خلافت، تحریک خلافت، یہ چار کو آپ. لیکن یہ جو اب فکری ڈومینیشن آئی، تہذیبی، کلچرل، فکری تھاٹ کی ڈومینیشن، اب اس کے مقابلے میں جو مدافعت ہوئی ہے اس کے دو طریقے تھے. ایک وہ جن میں محض تحفظ پر قناعت کی گئی، اور دوسری وہ جن میں مدافعت کے ساتھ ساتھ مصالحت اور کسر و انکسار کی روش بھی اختیار کی گئی. ایک تو محض مدافعت ہے، ڈیفنس بس. ایک ہے کہ نہیں صاحب ڈیفنس بھی ہے لیکن دیکھو ان کی جو اچھی بات ہے وہ لے لو. اصول تو یہی ہے نا، خذ ما صفا دع ما قدر. منطقی اصول تو یہی ہے کہ کسی بھی نئی چیز کو، وہی جو شاید اقبالی کا شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. قوموں کو تو حرکت کرنی چاہیے، زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جو نئی چیز آئے اسے دیکھیے کہ اس میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اس کو آپ ہول سیل ریجیکٹ کر دیں گے، اس کے غلط یوز کے ساتھ صحیح کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، تو یہ تو آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے. آپ زمانے کا ساتھ دیں گے نہیں، پیچھے رہ جائیں گے، زمانہ آگے نکل جائے گا. تو صحیح بات تو، معقول بات تو یہی بنتی ہے کہ کسر و انکسار ہو، کچھ اسے توڑو، کچھ اپنی بات جو ہے تھوڑی سی چھوڑو، کچھ لے دے کر مصالحت کرو. یہ دو ہیں، دو نقطۂ نظر مختلف، اور اس کا آپ ذکر آ رہا ہے. پہلے ان دونوں کو فلسفیانہ اور اصولی طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ ایک ہے مدافعت محض،
नो कंप्रोमाइज व्हाटसोएवर। एक है नहीं, कसरो इंकिसार भी हो, मुसालिहत भी हो, उनके मुज़र चीजों से बचना भी है, मुदाफ़अत भी हो लेकिन मुसालिहत के साथ। पहली किस्म की कोशिश वो थी जिसे बकौल मौलाना मनाजिर हसन गीलानी, अब ये वो हजरात समझ सकते हैं जो मेरे जुमों में शरीक हो रहे हैं कि आजकल मैंने 2 जुमों में मौलाना मनाजिर हसन गीलानी का तारुफ कराया है और सूरह कहफ और दज्जाली फितने से मुताल्लिक उनके मज़ामीन का हवाला दिया है। तो यहां भी ये नोट कर लीजिए कि बकौल मौलाना मनाजिर हसन गीलानी असहाबे कहफ की सुन्नत का इत्तिबा कहा जा सकता है। असहाबे कहफ का मामला क्या था कि माहौल पर शिरक का गलबा था, हुकूमत मुशरिकाना थी, ये चंद नौजवान थे, ये तौहीद इन्होंने इख्तियार की। अब इनकी परसिक्यूशन हुई, दरबार में तलबी हो गई, दरबार में इन्होंने अपना मौक़िफ़ डट कर बयान कर दिया कि हम तो एक अल्लाह के मानने वाले, किसी और को नहीं मानेंगे। बादशाह ने उन्हें मोहलत दी चंद दिनों की या कुछ अरसे की कि इसके अंदर अगर तुम ताइब नहीं होते, तुम्हारी जवानी पर तरस खाकर मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं, अगर तुम ताइब नहीं होगे अपने इस नए मजहब से, तौहीद से, तो फिर हम संसार कर देंगे या फांसी दे देंगे। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो उन्होंने असहाबे कहफ इसलिए कहलाते हैं कि रूपोश होने के अंदर उन्होंने मसलहत देखी कि अब कहीं जाकर छुप जाओ किसी गार के अंदर, फिर देखो अल्लाह क्या शक्ल निकालता है, वरना हमें अपने दीन से हटना नहीं। इन्होंने अपने उस फैसले को बरूएकार लाना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अब रास्ता यही असहाबे कहफ। तो ये कि हमारे यहां बाज उलमा ने, जिनमें उलमाए देवबंद खासतौर पर नुमाया है, उन्होंने ये तय किया कि टोटल नॉन कोऑपरेशन, किसी दर्जे में भी इस जदीद ताकत, जदीद हुकूमत, जदीद फिक्र, जदीद फलसफा, जदीद नजरियात, जदीद साइंस, जदीद जबान अंग्रेजी, किसी शय से कोई मुफाहमत नहीं होगी। अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं, छुट्टी। यह है दर हकीकत एक मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया, जिसका बुनियादी फलसफा यह था कि जिंदगी की शाहराह से हटकर कोनों खदरों में बैठ जाओ और अपने दीन और ईमान को बचाने की फिक्र करो। अब देवबंद जहां कायम हुआ वो छोटा सा कस्बा, बहुत ही छोटा सा गांव, अब भी कोई बड़ा नहीं है, वहां वो बैठ गए कोने के अंदर। काल अल्लाह काल रसूल, जिंदगी का धारा जिधर जा रहा है, अंग्रेज जिस तरीके से आगे आए, उनके असलाफ ने तो 1857 की जंग में भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये कि हमने नजर आ गया कि ये तो एक हकीकत है, अंग्रेज की बालादस्ती तो आ गई। अब इतनी ताकत तो हम में है नहीं, रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है, एक्टिव रेजिस्टेंस करके, तो चलो पैसिव रेजिस्टेंस है, अब जिधर भी धारा जा रहा है चले, लेकिन हम जो है अपने आप को महसूर करेंगे इसी हिसार में, काल अल्लाह काल रसूल के। लिहाजा एक ही रास्ता खुला है, नहीं इस किस्म कोनों खदरों में बैठ जाओ और अपने दीन और ईमान को बचाने की फिक्र करो। इस किस्म की कोशिशें अगरचे बज़ाहिर निरी फरारियत का मजहर नजर आती है। अब ये एस्केपिज्म है असल में, मंतकी एतबार से तो इस पर एतराज जो है बहुत ही कभी एतराज किया जा सकता है। यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। ये तो सिर्फ यह है कि आपने एस्केप किया है, फरारियत, एस्केपिज्म, निरी फरारियत का मजहर नजर आती है, लेकिन दर हकीकत उनकी असास खालिस हकीकत पसंदी, रियलिज्म और इस एतराफ पर थी कि मगरिब की इस यलगार के खुले मुकाबले की सकत इस वक्त आलम इस्लाम में नहीं है। लिहाजा एक ही रास्ता खुला है और वो ये कि इस सैलाब के रास्ते से हट जाया जाए और हर तरह के तान और इस्तेहजा को अंगेज करते हुए ईमान की सलामती की फिक्र की जाए। और वाकया यह है कि कामयाबी भी थोड़ी बहुत अगर किसी को हुई तो सिर्फ किसी तरीक़ेकार के इख्तियार करने वालों को हुई, और उसके नतीजे में उम्मत के एक हिस्से का ईमान भी सलामत रह गया। मादा परस्ती के घटाटोप अंधेरों में रूहानियत की शम्यें भी कहीं कहीं जलती रह गईं, और काल अल्लाह ताला व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं में दीन और शरीयत का ढांचा भी महफूज रह गया। इस किस्म की कोशिश का मजहर अतम बर्रे सगीर में दारुल उलूम देवबंद था, जो कहने को तो सिर्फ एक दरसगाह था, लेकिन वाक़अतन उसकी हैसियत एक अजीम तहरीक से किसी तरह कम न थी। यह है वन मोड ऑफ थिंकिंग, एक खास अंदाज फिक्र। सियासी एतबार से वो मेरी दूसरी किताब जो है इस्लाम और पाकिस्तान, उसमें मैंने बहस किया है कि ये जो तकसीम हुई मिल्लत इस्लामिया की हिंदुस्तान में, जिनमें से एक की अलामत या सिंबल जो है देवबंद बना और एक दूसरे की अलामत या सिंबल जो अलीगढ़ बना, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है।
اور سیاسی اور قومی سطح پر ظاہر بات ہے تقسیم جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے، کمزوری کا موجب ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ دو ایسپیکٹ جدا جدا، ایک سیاسی ایسپیکٹ ہے، اس وقت اس سے بحث نہیں ہو رہی بالکل۔ اس وقت جو ہے وہ فکر، دین کا فکر اور جدید فکر، اس کا تصادم، تو یہ جو تھاٹ لیول کے اوپر اور کلچرل لیول کے اوپر جو تصادم ہوا، اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک راستہ یہ تھا کہ اپنے کول و کھدروں میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو جاؤ، کچھ نہ کچھ اپنا بھی ایمان بچاؤ، جتنوں کا بچا سکتے ہو بچاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے علماء فارغ ہو کر نکلے، اور وہ آج کا جو ماحول ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابتدا میں ان لوگوں نے وہ مجاہدانہ کردار اختیار کیا ہے۔ ایک شخص نکلا، جا کر بیٹھ گیا، روکھی کھائی سوکھی کھائی، 5-5 روپے پر کام کیا، لیکن مسجدوں میں بیٹھ گئے، اور یہ دین کا جو بھی ڈھانچہ برقرار رہ گیا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، یہ انہی کے ایثار اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ بعد میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو پھر اب ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس پہ زوال آتا ہے، اور اس کے اندر اضمحلال، جیسے مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی پوری امت پر زوال آیا، ایسے ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر طرح طرح کی کمزوریاں اور ضعف جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں دارالعلوم دیوبند، جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے، وہ صرف کوئی ایک درسگاہ نہیں، ایک تحریک تھی۔ دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے، اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ اس کو بھی پہلے اس فلسفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ در حقیقت ہے سر سید اسکول آف تھاٹ۔ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ بات سر سید کی بالکل صحیح تھی۔ اگر بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے وہی روش اختیار کر لی ہوتی تو ظاہر بات ہے معاشی میدان میں، سرکاری ملازمتوں کے میدان میں ہندو بہت آگے نکل جاتا، مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ لکڑہاروں یا یہ جو سقوں کا کام ہے، بہشتیوں کا کام ہے، اس کے سوا کوئی کام نہ رہتا ان کا۔ قومی سطح پر وہ معاملہ انتہائی خطرناک نتائج پر منتج ہوتا، لہذا زمانے کا ساتھ تو دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کے فلسفے کی دلیل، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا منطقی بات یہی بنتی ہے، اسلام کا دامن بھی ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، لیکن زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے۔ یہ ہے فلسفہ۔ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی جدید فکر ہے، نظریات ہیں، افکار ہیں، سائنس ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جیسے کہ پرانی عربی کی کہاوت ہے خذ ما صفا دع ما قدر، جو چیز غلط ہے اسے چھوڑ دو، جو صحیح ہے اس کو اختیار کرو۔ اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی بھی اب ہمیں ایک جدید تعبیر کرنی پڑے گی جو ہمارے نوجوانوں کو مطمئن کر سکے اسلام پر۔ یہ بھی ہمیشہ ہر دور میں ایک ضرورت رہی ہے کہ اگر کوئی نیا فلسفہ آ گیا ہے، نئی فکر آ گئی ہے، اور وہ اگر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے، تو قدیم کوئی نظام فکر اگر ہے تو اسے اپنی ایک جدید تعبیر ایسی کرنی ہوگی کہ جو اس جدید فکر سے متاثر ذہنوں کو مطمئن کر سکے۔ اس پر میں نے بحث کی اسی کتاب میں، اسلام اور پاکستان میں عقل اور نقل کی کشمکش، کہ ابتدا میں اسلام نام تھا قال اللہ و قال رسول کا۔ یہ علم کلام کیوں وجود میں آیا؟ علم کلام اس لیے وجود میں آیا کہ جب یہ دور بنو عباس میں یہ جو سائنس اور فلسفے کی کتابیں تھیں یونانی زبان کی، ان کا عربی میں ترجمہ ہوا، اب سیلاب آ گیا، یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق کا سیلاب عالم اسلام میں آ گیا۔ اب پڑھ رہے ہیں لوگ، نوجوان پڑھ رہے ہیں، اس کے اعتبار سے سوالات کر رہے ہیں، ان سوالات کا جواب آپ نہیں دیں گے تو وہ غیر مطمئن ہو جائیں گے۔ لہذا اسلام کا دد رکھنے والے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ اس فلسفے کو پڑھیں، پڑھ کر اس کی خامیاں جو ہیں وہ نمایاں کریں، تاکہ اس کی جو اس وقت روب ہے اس نئے فلسفے کا وہ ختم ہو۔ اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی وہ تعبیر کریں جو اس دور کی عقلی سطح پر ایکسیپٹیبل ہو، قابل قبول ہو، اس دور کا ذہن اس کو مان لے، تسلیم کر لے۔ اس دوسری ضرورت کے تحت علم کلام پیدا ہوا ہے، اسی کا نام علم کلام ہے، کہ کتاب و سنت کی چیزوں کی تطبیق کی جائے عقل کے ساتھ۔ وہ عقل جو ہے ہر دور کے اندر بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے،
وہ یونانی فلسفے کی عقلیت اور تھی، جدید ریشنلزم کچھ اور ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ہر دور میں اب یہ سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا۔ اس سائنٹیفک ریشنلزم کے حوالے سے ضرورت تھی ایک نئے علم کلام کی، کہ اس کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو مبرہن کیا جائے۔ تو جن حضرات کو دلچسپی ہو، وہ میری دوسری کتاب جو اسلام اور پاکستان، اس میں عقل اور نقل کی کشمکش جو رہی ہے تاریخ اسلامی میں، اس کا ایک دور وہ تھا، اس دور میں امام غزالی جیسے آدمی کھڑے ہو گئے، ابن تیمیہ جیسی شخصیت ابھر کر آ گئی۔ ابن تیمیہ نے ارسطو کی منطق ہی کے ذریعے سے اس منطق کا توڑ کر دیا، اور رد علی المنطقیین، جسے تم اتنی بڑی شے سمجھے بیٹھے ہو، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو خود ہی بڑی چوبی پیروں پر ہے، اس کی تو بنیاد کوئی مضبوط نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب جو اس منطق کا روب قائم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ امام غزالی نے کیا کیا؟ تحافظ الفلاسفہ، یہ نیا فلسفہ جو آ رہا ہے، اس کی کمزوریوں کو انہوں نے واضح کر دیا۔ تو یہ کام تو کیا ابن تیمیہ اور غزالی نے رحمہم اللہ، اور متکلمین نے جو بھی کچھ رہا سہا اثر تھا کہ اس مغربی عقلیت، یونانی منطق اور فلسفے کے اثرات تھے، اب ان کے مطابق ایک تعبیر جدید کی اسلام کی، عقائد اسلامی مرتب کی ہے۔ وہی عقائد ہیں جو آج ہمارے پاس ہے، ورنہ یہ ذات و صفات کی بحث حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، یہ بحث تھی ہی نہیں۔ یہ بحث پیدا ہی کیوں ہوئی ہے؟ جب وہ جدید منطق اور فلسفے کا ٹکراؤ ہوا اسلام کے ساتھ، تو اب یہ بحثیں کھڑی ہو گئی۔ اس طرح جبر و قدر، انسان اپنے اعمال پر قادر ہے، ارادہ رکھتا ہے، یا یہ کہ مجبور ہے، یہ نئی نئی بحثیں شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے اس دور میں جو ایک نیا فلسفہ، نیا فکر آیا، اور یہ سائنٹیفک فلسفی ہے، سائنٹیفک ریشنلزم ہے، لہذا ضرورت تھی کہ اس کے مطابق اسلام کی ایک تعبیر کی جائے۔ یہ میں نے ساری بات اس وقت تک جو کہی ہے، وہ گویا کہ حاصل کیا ہے کہ سر سید کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اصولی اعتبار سے بہت پختہ ہے، بہت مضبوط ہے، عقلی اعتبار سے تو یہی راستہ ہے جو اختیار کیا جانا چاہیے، جبکہ اصحاب دیوبند کا راستہ جو ہے وہ در حقیقت محض دفاع ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کامیابی انہی کو حاصل ہوئی، کیوں؟ وہ بچ گئے، اور یہ کام ناکام ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ اب اس کی بحث آ رہی ہے۔ یہ ناکام رہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اب پڑھ لیجیے۔ اس قسم کی کوششوں میں اول مرعوبیت اور شکست خوردگی کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ کیا تمہارا یہ کیسٹ ختم ہونے والا ہے؟ مرعوبیت اور شکست خوردگی، ڈیفیٹسٹ مینٹلٹی، چنانچہ مغرب کی عقلیت پرستی ریشنلزم کی کسوٹی پر ہند و مصر کے کچھ نیم متکلم قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات و ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا۔ نتیجتاً اسلامی عقائد کی قطر بیونت اور اس کے ماوراء طبیعیاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں شروع ہوئیں۔ جب تک کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ان کی نہ ہو تو جدید ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اب وہ عقائد، ڈوگما، وہ جو بھی ہے، ماورائی حقیقتیں ہیں، وہ تو ماورائی ہے، خدا، روح اور حیات اخروی، وہ تو سائنس کے میدان کی چیز ہے ہی نہیں، اس کی ڈومین ہی علیحدہ ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ایمان کا تعلق تو سارا اس سے ہے، خدا سے، روح سے۔ روح جو ہے فرشتہ بھی روح ہے، روح انسانی بھی روح ہے۔ فرشتہ ہے جبرائیل، وہی لے کر آتا ہے، وہی لے کر آیا، قرآن لے کر آیا۔ تو یہ ساری چیزیں، اصل زندگی تو حیات اخروی ہے۔ ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اب جو لوگ اس نقطۂ نظر کے خوگر ہو گئے ہوں، انہیں ان چیزوں کی بھی وہ تعبیر سکھانی پڑے گی کہ جو اس کے ساتھ فٹ ہو جائے، تبھی تو ایکسپٹ کریں گے نا۔ یہ ہے وہ اصل پرابلم جس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ اس کے نتیجتاً اسلامی عقائد کی قطر بیعت شروع ہوئی، اور اس کے ماوراء طبیعیاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں شروع ہوئیں۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں، اور مصر کے مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی ہی نیک نہیں ہوں، اور اس میں نوٹ کر لیجئے میری بات کہ میں انہیں بہت نیک نیت سمجھتا ہوں۔ سر سید احمد خان سے مرحوم شدید اختلاف کے باوجود میں انہیں انتہائی سنسیئر، انتہائی نیک نیت، مخلص آدمی سمجھتا ہوں۔ صوم و صلات کے انتہائی پابند تھے، اہل حدیث مسلک پر کاربند، اور اتنے پختہ ان کی داڑھی جو ہے وہ تو آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوئی، اور وہ
اتنے سخت تھے اپنے اس مسلک کے معاملے میں کہ جو اہل حدیث کے امام کہلاتے ہیں شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے مصلحت کی وجہ سے کہ خام خواہ لوگوں کے اندر جو ایک ہنگامہ شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سر سید نے انہیں لاجواب کیا کہ تم عوام سے ڈرتے ہو؟ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز صحیح ہے، سنت ثابتہ ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو پھر عوام سے ڈرتے ہو؟ تو انہوں نے بھی پھر شروع کر دیا، ورنہ یہ کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ شیخ نذیر حسین شیخ الکل کہلاتے ہیں اہل حدیث کے ہاں، یہ مسلک اہل حدیث بہت حد تک ان کا مرہون منت ہے ہندوستان میں۔ بہرحال سر سید مذہبی آدمی تھے، پردے کا ان کے ہاں یہ عالم تھا کہ ولیم میور گورنر تھا اس وقت یو پی کا، اب لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی، اندازہ کیجیے، اور انگریز کا دور اور نئی نئی حکومت آئی ہے۔ گورنر یہ کہتا ہے کہ میری خواتین جو ہے میرے گھر کی، میری اہلیہ، وہ آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں۔ سر سید کے ہاں پردہ تھا، بہت سخت مکمل پردہ، اسلامی پردہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جناب، ہماری خواتین اجنبی عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں مہران و نسائہن ان کی عورتیں ہیں، مطلقاً نساء نہیں ہیں۔ عورتیں بھی اجنبی اگر ہیں، نہ معلوم کس اخلاق کی ہیں، کس کردار کی ہیں، کس قماش کی ہیں، ان کا گھروں میں آنا جانا پسندیدہ نہیں ہے، لہذا ان کو بھی جس طرح کوئی نامحرم مرد باہر رہیں گے ایسے باہر رہنا چاہیے۔ وَنِسَائِهِنَّ ان کی اپنی عورتیں جو ہیں، جان پہچان کی عورتیں جو ہیں، وہ محرم شمار ہوں گی، ورنہ یہ ہے کہ عام عورت جو ہے وہ نہیں۔ تو اس قدر سخت سر سید تھے اپنے اس معاملے کے اندر۔ تو جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے خلوص کا تعلق ہے، میرے نزدیک ابو کوسچن، وہ بالکل اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی کم سے کم میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہ کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکے جسے یورپ نے اختیار کیا تھا، لیکن یہ بہرحال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک مذہبی ایڈیشن تیار ہوا، اے سیکولر ورژن آف ریلیجن، مذہب کا لا مذہبی تصور، جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے، اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے، اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا، ان اپالوجی۔ اب اس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوں، یہاں نہیں آئی۔ اب دیکھیے ماورائی چیزوں میں یہ جو ایک ہے ہستی، اس کو تو انسان مانتا ہی ہے، وہ تو کوئی بھی ہو مانتا ہے، مشرک ہو تب بھی مانتا ہے اوپر ایک خدا ہے، نیچے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اوپر تو ایک ہے۔ دیویاں اور دیوتاؤں کے اوپر ایک مہادیو، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہوں گے، لیکن کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ تو ایک ہی ہے۔ اس کی ایٹریبیوٹس، اس کی صفات تو وہی ہیں ہمیشہ سے، جہاں بھی آپ چلے جائیں، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہر شے کا جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ پھر یہ ہے کہ کوئی شخص ملحد ہے، وہ مادے کو در حقیقت اس جگہ رکھ رہا ہے جہاں خدا کو رکھا ہوا آپ نے۔ در حقیقت کسی نہ کسی کو ماننا پڑے گا نا، سم سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اب ان کی جو ہے انہوں نے ان کو ذرا تسلیم کرنا آسان کام نہیں ایک سائنٹیفک مائنڈ کے آدمی کے لیے، اور خاص طور پر سائنس کا وہ دور ذہن میں رکھیے، دی نیوٹونین ایرا آف فزکس، اس کو سامنے رکھیے۔ اب وہ بات نہیں رہی ہے، لیکن اس وقت کا، چونکہ اس وقت ہم سر سید کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ فرشتے کوئی خاص نہیں چیز نہیں ہے، خام خواہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے رکھ دیا گیا۔ دے ڈونٹ ہیو اینی سیپریٹ پرسونیفائڈ ایگزسٹنس، ان کا کوئی علیحدہ تشخص، اپنی ہستیاں اپنے تشخص ذاتی کے ساتھ علیحدہ نہیں ہے۔ فورسز آف دی نیچر، اب ایک فورس آف گریوٹی ہے، اس کو بھی کہہ دیجیے فرشتہ ہے،
فلاں فورس ہے وہ بھی فرشتہ ہے، بس یہ فورس آف دی نیچر. اب چونکہ تصدیق کرنی ہے اس میں، اس لیے وہ جو گلف ہے اتنا بڑا، اسے کسی طریقے سے اس کے اوپر پل بنائیں گے تو بات بنے گی نا. اس طرح جنات کا کہا، جنات بھی ایک غلط خیال ہے کہ جنات جو ہیں یہ کوئی علیحدہ مخلوق ہے اور آگ سے بنے ہیں. نہیں، وہ بھی انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے لوگ ہیں، مشتعل مزاج، جو عقل کے تابع نہیں ہوتے، جذبات کے تابع ہوتے ہیں، لڑنے مرنے کے اوپر آمادہ ہر وقت، آگ بگولا ہو جاتے ہیں فوراً. اس لیے کہہ دیا گیا وہ آگ سے بنائے گئے. یہ استعارہ ہے، خامخواہ اس کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ آگ سے بنی ہوئی کوئی جدا مخلوق ہے. تو یہ دیہاتی قسم کے اکھڑ لوگ جو مشتعل مزاج ہوتے ہیں، مشتعل شعلے سے ہی بنا نا، مشتعل مزاج، انہیں کہہ دیا گیا جن، ورنہ جنوں کی کوئی علیحدہ حقیقت نہیں. اس طرح معراج کوئی سفر وفر نہیں تھا آسمان پہ جانے کا، یہ ایک خواب تھا، ایک رویا بس دکھا دی گئی. ایک صرف ایک رویا ہے، کوئی جسمانی سفر کی حیثیت سے ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. کیسے سائنس مانے گی اس کو؟ کیسے چلے گئے؟ ناممکن. آج تو سائنس پہنچ گئی ہے اس کے قریب قریب کہ اگر کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے تو اس کے لیے ٹائم نہیں گزرتا. لیکن یہ کہ یہ تو ہے آئنسٹائن ایرا آف فزکس. وہ جو بات ہے نیوٹونین ایرا آف فزکس کی، اس میں کیسے مانے؟ اسی طریقے سے مختلف توجیحات. وہی کیا ہے؟ جب کوئی فرشتہ ہی نہیں تو وہی کہاں سے آ گئی؟ کہ وہی تو در حقیقت بس براہ راست جو ہے وہ قلب نبی ہی سے پھوٹتا ہے ایک چشمہ. لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمد ہی کا کلام ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، ان کا شعر ہے، میں نے یہاں تو نہیں لکھا، ز جبریل امی، یہ آپ ذہن میں رکھیے، ان کا شعر ہے، میں نے یہاں تو نہیں لکھا، ز جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم. کسی جبریل امی کا لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے، نمی خواہم. ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے. اب معشوق کون ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں تو اللہ کو کہا ہے، اللہ کو معشوق کا قرار دیا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں جبرائیل جو ہے، میں نے لکھا ہے اپنے اسی مضمون میں، وہ جو اسلام اور پاکستان میں شامل ہے، کہ بیچارے جبریل امین بیک بینی اور دو گوشت نکال. یہ ہے سر سید کا فکر. اسی طریقے سے مختلف توجیحات انہوں نے کی، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ سوچیے. اسی طرح جنت اور دوزخ، دے آر ناٹ پلیسز، یہ صرف کیفیات کا نام ہے. دے آر اسٹیٹس ناٹ پلیسز. اس غلط فہمی میں یا اس گمراہی میں تو علامہ اقبال تک بھی جو ہے وہ ملوث ہیں اور مبتلا ہیں. لیکچر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، heaven and hell are not places but states. اب یہ بھی ساری کیفیات جو، یعنی یہ دین و مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں ان تین چیزوں سے متعلق ہے. اس لیے کہ رسالت کا در حقیقت تعلق کسے؟ وہی سے. وہی سے ایک انسان رسول بنانا، وہی لانے والا فرشتہ ہے، اس کی جڑ کٹ گئی. اسی طریقے سے یہ تمام توجیحات جو ہوئی ہیں، تو میرا جملہ پھر پڑھ لیجئے کہ ہندوستان میں سر سید احمد خاں مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں، اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہ کر کے اسے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے، اور اس کی حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. یعنی وہی بات جو شروع میں میں نے کہی تھی کہ یہ اصل فلسفہ کیا ہے کہ زمانے کا ساتھ بھی دو اور دین کا ساتھ بھی نہ چھوڑو. کوشش اس کی ہو رہی ہے. آپ کو زمانے کا ساتھ نہیں دینا، آگے بھی بڑھنا ہے، لیکن دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اب گیپ اتنا زیادہ ہے کہ اب اس میں کسر و انکسار کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اسلام کی جو ہے مرمت کریں گے اور ان کے عقائد کی جو ہے وہ توجیہ کریں گے جو سائنٹیفک مائنڈ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے. جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول اور اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. آپ جو کھوٹا گاڑنا چاہتے ہیں وہ چوکھوٹا ہے اور گول سوراخ ہے، کیسے جائے گا؟ ایک ہی شکل ہے. یا تو وہ سوراخ جو ہے وہ اس چوکور کے مانند بنایا جائے، یا اس چوکور کے کونے جو ہے وہ تراش کر اس کو گول بنا دیا جائے، تبھی اندر جائے گا. تو اب اس لیے کسر و انکسار کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یا تو دین و مذہب کی کچھ چیزیں جو ہے تراش دی جائیں تاکہ اس ذہن میں فٹ ہو سکے کہ جو اس وقت کی
فزیکل سائنسز کا حدود اربا جو ہے اور اس کا صغرا کبرا، اس کے حوالے سے جو ذہن بنا ہے اس میں اتر سکے اسلام، تو اس کے لیے اسلام کی ان چیزوں کی جو ہے انہوں نے بیون، جسے میں نے کہا تھا عقائد کی قطر بیون تھا. لیکن یہ بہرحال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی، اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لامذہبی ایڈیشن تیار ہوا، جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی خالص یورپین ہو چکے تھے، اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے، اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا. اسی کا ایک حصہ وہ بھی ہے، یہی اپولوجیٹک مدافعت کے لیے اٹھائی تھی، حضور نے خود تلوار نہیں اٹھائی ہے. اب اس سے پوری جو تصویر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ایک رخ ہی بدل گیا، اس لیے کہ سیرت کا مطالعہ کیجیے آبجیکٹیولی تو نظر آئے گا کہ تلوار تو حضور نے اٹھائی ہے. پہلے جو بھی پرسیکیوشن مکے میں ہوئی، ہجرت کے بعد اقدام حضور کی طرف سے ہوا. آپ نے دستے بھیجنے شروع کیے، مکے سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا حملہ کرنے کے لیے مدینے. حضور نے 8 دستے بھیجے ہیں ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے، اور پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی کا ہوا ہے، مشرک کا، مکے کا رہنے والا. تو اس میں تو ایک ایڈوانس ہے حضور کی طرف سے. لیکن یہ کہ مغرب میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کے بھی راضی سمجھو. یہ جو اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے کہ اب آپ کو ان کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو پھر آپ کو اپنے اسلام کو کچھ نہ کچھ یا تو چھوڑیے بالکل، اور یا اس کو تھوڑا بہت راؤنڈ بنائیے. اس کے کونے جو فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں اس فکر کے اندر، اس سوچ کے اندر، ان کو تراشیں گے تب بات چلے گی. اب آئیے علوم عمرانی کا ارتقاء. کتنے منٹ ہے تمہارے پاس بھائی؟ اچھا، اب یہ ہے ہمارا، ابھی تک بحث ہو رہی تھی کائنات اور مادے سے متعلق، سائنٹیفک مائنڈ، سائنٹیفک نیشنلزم جو پیدا ہوا، اس کی مدافعت کے لیے مسلمانوں میں 2 نقطہ نظر پیدا ہو گئے. ایک جس کا کی علامت جو ہے وہ دیوبند ہے، دوسرا وہ جس کا علی گڑھ ہے. ایک کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس فکر کا مقابلہ کر سکیں، اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جاؤ. جیسے مکے والوں نے طے کیا تھا کہ ابرہہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، خود تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، یہ گھر والا خود اپنی حفاظت کر لے گا، اگر کرنا اس کو منظور ہے کرے گا. اب وہ خامخواہ ابرہہ کی فوج کے ساتھ ٹکر جاتے تو یہ ان کے لیے غلطی ہوتی، اس لیے کہ وہ جتنی بڑی فوج لے کر آیا تھا مکے والوں کے لیے تو اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا. ایک یہ ہے، اس کو ریئلزم کہیں گے آپ، واقعیت پسندی ہے یہ، اگرچہ اس پر پھپتی چست کی جا سکتی ہے، فراریت کی، اسکیپزم ہے یہ. دوسرا وہ تھا کہ جو بظاہر نہایت معقول ہے، منطقی ہے، صحیح ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے، دین کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا ہے. نئی چیز، نئی فکر کے اندر ہمیں دیکھنا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کو اخذ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، غلط کو چھوڑنا ہے. اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آ گیا. اب آئیے یہ سوشل سائنسز، علوم عمرانی کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ آف دی سوشل سائنسز یا سوشل تھاٹ. جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، مغربی فکر کی اساس خدا، روح اور حیات بعد الممات کے عدم اقرار و انکار کے پردے میں در حقیقت انکار پر تھی. وہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بظاہر تو یہ کہا گیا کہ ہم ان چیزوں کو نہ تسلیم کرتے، نہ انکار کرتے، رد بھی نہیں کرتے، لیکن در حقیقت جو نیٹ رزلٹ نکلا وہ یہی ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ انکار ہی ہو گیا. چنانچہ ایک طرف تو خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ تحقیق و جستجو کا مرکز و محور بنے، جس کے نتیجے میں سائنسی انکشافات و ایجادات و اختراعات کا سلسلہ شروع ہوا. اور دوسری طرف حیات اخروی سرے سے خارج از بحث ہو گئی، اور حیات دنیاوی گہرے غور و فکر اور شدید سوچ بچار کا موضوع بنی. اس کو نوٹ کیجیے. یہاں پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگرچہ حیات دنیاوی حیات اخروی کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن حیات دنیاوی خود اپنی جگہ پر تو ایک حقیقت ہے، عظیم حقیقت ہے. حضور نے فرمایا کہ یہی ہے کھیتی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے دنیا ہی تو ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا، اگر یہاں بو گے کچھ نہیں تو وہاں کاٹو گے کیا؟ فصل تو وہی کاٹتا ہے جو بوتا بھی ہے پہلے.
تو یہ ہے کھیتی، اس کے نتائج وہاں نکلیں گے، الدنیا مزرعۃ الاخرہ۔ تو یہ اب جب توجہ کا مرکز بنی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب دیکھیے یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت میں پہلے کر دوں۔ حیات دنیاوی کا جو سوشل ایسپیکٹ ہے حیات انسانی کا، اس میں بہت سے مسائل تھے جو چلے آ رہے تھے اور ابھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ انسان اپنی تقدیر پر صابر و شاکر بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی بادشاہ آیا مار دھاڑ کر کے قابض ہو گیا، اب وہ بادشاہ ہے، باقی جو ہیں اس کی رعیت ہے۔ کھیت میں محنت وہ کریں، بیج وہ بوئیں، ہل وہ چلائیں، فصل کا وقت آئے تو جاگیردار آئے گا، لائنس شیئر لے جائے گا۔ اس کاشتکار کو شاید اس کے بچوں کے لیے جو ضروری کم سے کم ناگزیر ہے شاید وہ بھی نہ اس کے لیے بچے، اس کے لیے پھر وہ جائے گا اور مہاجن سے قرض لے گا یا جاگیردار کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا۔ جاگیردار سے حصہ آگے پہنچ جاتا تھا بادشاہ کو۔ یہ ایک نظام تھا پوری دنیا میں جو چل رہا تھا۔ اوپر تو شہنشاہ ہند بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو فرق کیا پڑا، نظام تو وہی ہے۔ نیچے 5,000 10,000 20,000 منصبدار بیٹھے ہیں، یہ جاگیردار ہیں، بڑے بڑے علاقوں پر ان کا تسلط ہے۔ باقی چاہے وہ کوئی ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ہیں، کوئی کرگے پر بیٹھا ہوا، کوئی وہ کپڑا بن رہا ہے یا کوئی اور لوہار، یہ سب کمی کاری لوگ ہیں یا کاشتکار ہیں، ان کے اوپر ٹیکسیشن ہے، یہاں سے خراج لیا جا رہا ہے۔ ان خراج کی وجہ سے جاگیردار کے محل بھی ہیں، آباد ہیں، رونقیں ہیں، اور بادشاہ کی فوجیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اگر ذرا کوئی سر اٹھائے گا اس کا سر کچل دیا جائے گا۔ یہ نظام تھا فرام ایسٹ ٹو ویسٹ تھرو آف دا ورلڈ فار دی سو مینی سینچریز۔ ایک ہی نظام تھا پوری دنیا میں، ملوکیت، اس کے نیچے جاگیرداری، اس کے نیچے عوام۔ مذہب کی حیثیت بھی کیا تھی کہ مذہب در حقیقت سپورٹ کرتا تھا بادشاہ کو اور جاگیردار کو۔ پوپ خطاب دے رہا ہے، ڈیفینڈر آف دی فیتھ، بادشاہ کو، بادشاہ کے ہاں سے خطاب آ رہا ہے، ہز ہولینس۔ دونوں جو ہے ایک دوسرے کی، تو مرا حاجی بگو، وہ کیا ہے، منتورا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، ایک دوسرے کی وہ تعریف ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو خطابات دیے جا رہے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون۔ ان کو لوٹو کھسوٹو کھاؤ پیو، یہ جو عوام ہے یہ کل انعام ہے، ان کا تو فائدہ یہ ہے کہ بس کام یہ کریں، عیش ہم کریں، ہم مذہبی نذرانے وصول کریں گے، تم خراج لو۔ ایک طرف دولت جمع ہو رہی ہے مندروں کے اندر، چرچ کے اندر، دولت کے انبار، اور دوسری طرف بادشاہ ہے، اس کا محل ہے، لیکن عوام جو ہے پسے ہوئے۔ یہ ہے وہ پورا نظام پوری دنیا میں۔ یورپ میں اب یہ اس کا پازیٹو سائڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان خلافت راشدہ کے بعد تدریجاً جو گرنے شروع ہوئے، تو ہمارے ہاں بھی یہی ظالمانہ استحصالی نظام تھرو آؤٹ دی مسلم ورلڈ قائم ہو گیا۔ وہی جاگیرداری، وہی سرمایہ داری، وہی بادشاہت، وہی ملوکیت، جس کے بارے میں اقبال نے اپنی اس نظم میں کہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ نظام تو وہی تھا۔ تو اب یہ کریڈٹ دیجئے ویسٹ کو، جیسے انہوں نے مادے پر غور کیا، فورسز آف دی نیچر پر، اسے اپنی انویسٹیگیشن کا، جستجو کا، تحقیق کا موضوع بنایا، تو سائنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اسی طریقے سے انہوں نے حیات دنیاوی کے مسائل، انسان کے حقوق، جبر نہ ہو، تشدد نہ ہو، انسان پر انسان کی حکومت کیا معنی دار ہے، کیسے انسان انسان پر حکومت کرنے کا حقدار ہے، یہ سارے نظام اب انہوں نے سوچنے شروع کیے کہ کیا نظام اختیار کریں۔ یہاں ہے در حقیقت جو ٹھوکریں انہوں نے کھائیں، لیکن سرچ فار اے جسٹ سوشل آرڈر، ایک نظام عدل اجتماعی کی تلاش کی کوشش جو ہے، اس کا کریڈٹ ویسٹ کو دینا ہوگا۔ گیو دی ڈیول ہز ڈیو، شیطان کا بھی اگر کوئی حق بنتا ہے تو آپ کو دینا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی بات اس کے حق میں جاتی ہے تو کہنی ہے۔ یہ انہوں نے ہی کام کیا۔ جہاں اس پر تحقیق کی تو فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی، اس پر کی تو اس کے نتیجے میں ٹھوکریں کھائیں انہوں نے۔ اس میدان میں چونکہ انسان اصلاً محتاج ہے ہدایت خداوندی کا، اور بدقسمتی سے اس سے انہوں نے اپنا رشتہ کاٹ لیا تھا۔ پوسٹ رینائسنس جو یورپ ہے،
وہ اصل میں مذہب سے اپنا رشتہ منقطع کر چکا تھا. کل میں تفصیل سے پرسوں جمعے میں یہ بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جو بھی حضرات شرکت کر رہے ہیں، ورنہ یہ کہ ان کے کیسز لے کے سن لیجئے پچھلا جمعہ، اس سے پچھلا جمعہ، تب یہ حقیقت اور زیادہ منکشف ہو کر سامنے آ جائے گی. تو ٹھوکریں کھانے کی ایک داستان ہے یہ، لیکن سرچ جو ہے اس کی، دی ارج جس کے تحت کہ انہوں نے یہ ساری کوششیں کی ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک تجربہ کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. ہیومینٹی، ہیومن ریس از ٹرائنگ اے سسٹم. پھر جب غلط معلوم ہوتا ہے پھر کوئی اور، پھر سمجھ میں نہیں آتا کوئی تیسرا. یہ ایک ٹھوکریں ہے کہ جو ویسٹ کھا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے اب پڑھیے اس کو. حیات دنیاوی گہرے غور و فکر اور شدید سوچ وچار کا موضوع بنی، جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے، اور ان کی تالیف و تدوین. تالیف کسے کہتے ہیں؟ الفت سے بنا ہے باب تفعیل، الفت دینا، جوڑ دینا، قریب لے آنا. تدوین مدون کرنا، مرتب کرنا. اب دیکھیے یہ نظریات جو آگے آئیں گے، کچھ نظریات ہیں جو پولیٹیکل تھاٹ کے ہیں، کچھ نظریات ہیں جو اکنامک تھاٹ کے سلسلے کے ہیں. یہی جڑتے ہیں تو مختلف نظام وجود میں آتے ہیں. ڈیموکریسی یہ در حقیقت ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، اور کیپٹلزم یہ ایک اکنامک کانسیپٹ ہے. ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو وہ امریکہ کا نظام بن جائے گا، کیپٹلسٹک ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، اس کے ساتھ سوشلزم کو شامل کیا جائے گا تو سوشل ڈیموکریسی، جو اس وقت خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں. اس سے پہلے نیشنلزم، اور نیشنلزم کے حوالے سے آمریت، فاشزم، یہ مختلف نظام ہے، نظام فکر. یہ یورپ کے اس تجربے میں یا ٹھوکریں کھانے کا جو یہ دور ہے کہ ٹرائی کر رہے، ٹرائی ہٹ اینڈ ٹرائل، اور وہ ایرر کے بعد پھر دوبارہ اپنی ریکٹیفیکیشن کی کوشش. بلکہ اسی کو در حقیقت یہ جو مارکس کا فلسفہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، وہ در حقیقت اسی کو، آبزرویشن اس کی صحیح تھی. یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے، وہ ایک دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام، مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں. لیکن اس میں جو خامیاں ہیں، جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے اینٹی تھیسس کو. ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے، سنتھیسس. لیکن یہ سنتھیسس بعد میں پتا چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہ گئی. یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوکھ سے ایک نیا اینٹی تھیسس جنم لیتا ہے، پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے، در حقیقت یہ تعبیر ہے، یہ جو ٹھوکریں اس وقت کھائی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی ایک اور صورت میں. ذرا اس کو صاف کریں، وہ لے لو، نہیں وہ لے لو اس کا جو اصل. ارے بھائی اس کے اوپر رکھا ہے نا، چولہے کے اوپر نہیں. اچھا پھر یہ لو، میری بنائی کمزور ہو گئی ہے. کرو ہاں، بس صرف یہی. حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے، بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس دور میں، زمین تھی، تنکا تھا، تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی. ایک سیدھا خط کھینچا آپ نے، یہ تو ہے صراط مستقیم. اور کچھ خطوط ہیں جو آڑھے ٹیڑھے جا رہے ہیں. لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں، پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں. یہ ادھر سے یوں جائے گا، پھر یوں آئے گا. اور ایک جگہ پر حضور نے لائن کھینچ دی، یہ ہے عالم آخرہ، یہ ہے عالم دنیا. یہ صراط مستقیم آگے چل کر پل صراط بن کر اور جنت میں لے جاتا ہے. یہ جنت ہے. مولانا مودودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے. یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں، یہ جہنم ہے.
پل صراط کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے، ایک ٹھوکر کھائے گا گرے گا نیچے. تو صراط مستقیم سیدھا ہوتا کیا ہے، انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے لیے راستہ تلاش کرنا چاہا، جسٹ سوشل آرڈر تلاش کے لیے نکلا. وہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، تو جائے گا تو ادھر اس لیے کہ اس کی نیچر جو ہے، فطرت، وہ اسے صراط مستقیم کی طرف لے جانا چاہتی ہے. فطرت تو چونکہ حق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے. لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وحی آسمانی کی رہنمائی اس نے اختیار نہیں کی ہے، تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے. دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اسے احساس ہوتا ہے ہم تو غلط آ گئے. فطرت کے اندر سے ریوولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آ گئی، پھر واپس مڑتا ہے. لیکن پھر وہ صراط مستقیم کو کراس کر جائے گا، اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ کہاں میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں. وہ پھر اسی اپنے اس میں ریئیکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو. یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں، افراط و تفرید کے دھکے ہیں جو نوع انسانی کھا رہی ہے. صراط مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وحی آسمانی سے. اہدنا الصراط المستقیم. جب انسان نے اپنا رشتہ اس سے منقطع کر لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. وہ لیفٹ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا، رائٹ کی انتہا سے پھر لیفٹ کی طرف آئے گا، پھر انتہا پر نکل جائے گا، پھر وہاں سے انتہا کا جو ہے پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا، دوسری انتہا کو نکل جائے گا، اور مہلت ختم ہوئی سب جہنم کی طرف. یہ صراط مستقیم ہے جو الصراط پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گی. تو یہ جو سوشل تھاٹ ہے، اب آپ اس کو پڑھیے، جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے، اور ان کی تالیف و تدوین سے مختلف نظام ہائے حیات پہلے علمی و فکری سطح پر اور پھر عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے. چنانچہ اب نوٹ کیجئے، ازمنہ وسطیٰ کے جاگیردارانہ نظام، مڈل ایجز کا جو یہ فیوڈل سسٹم تھا، فیوڈلز اور اس کے اوپر بادشاہ، جو میں نے کہا کہ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ یہی نظام تھا پوری دنیا کے اندر، جو متمدن دنیا تھی. باقی جو مہذب نہیں تھے ان میں تو قبائلی سلسلہ چل رہا تھا، قبیلے کا سردار ہے وہ مالک ہے ہر شے کا. لیکن یہ کہ جو متمدن دنیا تھی، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، وہ ایک ہی نظام تھا، جاگیرداری، فیوڈل سسٹم. چنانچہ ازمنہ وسطیٰ کے جاگیرداری کے نظام، فیوڈل سسٹم کے تحت جو سیاسی و معاشی ڈھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں رائج تھا، اس کی جگہ سیاسی میدان میں قوم پرستی، آمریت اور جمہوریت کا رواج ہوا، اور معاشی میدان میں سرمایہ داری اور سوشلزم برسر کار ہوئے، اور مختلف سیاسی و معاشی تحریکوں کا آغاز ہوا. سب سے پہلے تو نیشنلزم کی لعنت تھی جو انسان نے ایجاد کی ہے، اور اس لعنت کی جو صحیح ترین جو ان ڈیپتھ اس کی ریکگنیشن ہے، میرے نزدیک علامہ اقبال کے سوا کسی کو اس کا صحیح ادراک نہیں ہو سکا کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے. نوع انسانی کو تقسیم کر دینا صرف رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا پھر وطن کی بنیاد پر، یہ علامہ اقبال کی نظم بہت ہی وہ مارکت العرا نظم ہے. وطنیت، نیشنلزم، پھر نیشنلزم کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر اب اس کے اندر آمریت، فاشزم جو ہے، ریشیل نیشنلزم کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریک تھی، یہ ہٹلر کی تحریک، فاشسٹ موومنٹ آف ہٹلر، نازیزم، یہ سب کیا تھا. لیکن اس کے بعد انسان ذرا آگے بڑھا ہے تو پھر جمہوریت ایک بہتر کانسیپٹ ہے جو سامنے آیا. اس کے علاوہ معاشی عدل بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کو ایکسپلائٹ ہی کرتا چلا جائے. اس لیے کہ جب وہ مشین کی ایجاد ہو گئی، ان دونوں چیزوں میں ایک ربط قائم کر لیں کہ مشین کی ایجاد جو ہے وہ ہے تو اس فیلڈ کی شے، وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے نا، وہ اثر انداز ہوئی ہے اس میدان پر آ کر، اس لیے کہ اب بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے مل لگ گئے، جسے انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. اس نے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا نوع انسانی کے لیے. پہلے صرف جاگیردار سر پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گیا. تو یہ دوسری لعنت تھی کہ جو نوع انسانی پر مسلط ہوئی ہے.
پہلے کوئی تھا ہی نہیں بھائی، کرگے پر بیٹھا ہوا مزدور کام کر رہا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی جلاحہ ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں تھا، وہ صرف جاگیرداری نظام تھا۔ لیکن یہ کہ اب صورت یہ بن گئی کہ اب ایک پارٹی ہے، اس نے ایک مل لگایا ہے، فیکٹری لگائی ہے، ہزاروں کارکن کام کر رہے ہیں، ان کی محنت سے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں ان کا جو حصہ ہونا چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہا۔ نتیجتاً وہ جو بھی سرپلس ویلیو ہے، اب یہ مارکسسٹ فلسفی کی اصطلاح سرپلس ویلیو، وہ سرپلس ویلیو ایکومولیٹ ہو رہی ہے سرمایہ دار کے ہاں۔ سرمایہ داری ایک آکاش بیل کے طریقے سے معاشرے پہ چھا گئی، سرمایہ دار اب اس جگہ پر آ گیا جہاں پہلے جاگیردار بیٹھا ہوا، تو یک نہ شد دو لعنتیں ہو گئی۔ تو یہ در حقیقت ان کے سد باب کے لیے اور ایک سوشل جسٹس کے نظام کی تلاش کے لیے نوع انسانی نے یہ تجربے کیے، ادھر ادھر کی کوششیں کی، جس کو میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے فلسفے کی روح سے، حضور کی بنائی ہوئی اس ڈائیگرام کے حوالے سے، یہ اصل میں دھکے ہیں افراط و تفرید کے، یہ ایکسٹریمز پر جا کر انسان جو ہے ٹھوکریں کھا رہا ہے، تلاش میں ہے لیکن ہے اس کی ارج جو ہے وہ سچی ہے، وہ ایک عدل کی تلاش میں ہے، اگرچہ وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس تو وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ذہنوں کے اندر ہے۔ عملاً تو ہم بھی انہی کی چیزیں جو ہیں، انہی کے تجربات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، انہی چیزوں کو اپنے ہاں دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے کتنے صفحے پڑھ لیے؟ 4 جی، بہت سلو ہے ہماری پروگریس۔ ٹائم تو ہمارے پاس 7 گھنٹے کا ہے، تمہاری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، 15 منٹ تو ہو گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے اس کو پھر اب بدل ہی دو تاکہ بیچ میں نہ ہو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ میں مزید اپنے اوپر